آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 10 میں سے سورہ آل عمران کی آیت 185 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہاری پوری اجرت دی جائے گی جو دنیا میں تم نے اعمال کیے۔ تو جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے شعبان، اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور شعبان المعظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے، گویا کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کی جاتی تھی۔ اس کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم رات بنائی ہے نفلی عبادت کے لیے، اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں نے شب برات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دیا، یہ بات ٹھیک نہیں، اور بعض لوگوں نے اس کی جو فضیلت تھی اس سے زیادہ بڑھا کر کچھ ایسے اعمال کا اہتمام شروع کیا کہ جو شریعت میں ثابت نہیں۔ اس لیے درمیان کا راستہ اہل سنت والجماعت کا جو یہ ہے کہ فی نفسی ہی اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں جا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ اس رات کے متعلق احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ وہ ہم سے مغفرت مانگے تو ہم اسے معاف کر دیں، کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ جو ہم سے رزق مانگے تو ہم اسے عطا کریں، کوئی رحمت کا طلبگار ہے کہ ہم سے رحمت مانگے تو ہم اسے دینا چاہتے ہیں، اور آئندہ سال تک پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے نام لسٹ میں لکھ لیے جاتے ہیں اس رات کو۔ البتہ اس رات میں ہمارے عرف اور ماحول میں کچھ ایسے کام شروع کر دیے گئے جو گناہ ہیں اور بدعت ہے۔ مثلاً شب برات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی، یہ حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے، اور اس عبادت والی رات میں تو بڑا جرم ہے۔ اس رات کو حلوہ یا میٹھا پکانا لازم سمجھنا یا اس کا کرنا یہ شریعت میں کوئی نہیں، یہ بھی ایک بدعت بن گئی۔ اسی طرح
نوافل کی جماعت کا اہتمام کرنا، اور بالخصوص گھروں میں خواتین بھی جماعت شروع کر دیتی ہیں صلاۃ و تسبیح کی، تو نوافل کی جماعت ویسے بھی ثابت نہیں، اور شب برات میں انفرادی نفلی عبادت تو ہے، لیکن جماعت تو عام حالت میں بھی نوافل کی ثابت نہیں، اور اس رات میں لازم سمجھنا یہ تو اور بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے عجمیت کی بنیاد پر شریعت سمجھ لی ہیں، جبکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس رات کو جاگنا بھی کوئی لازم نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو سوئیں گے تو گناہ ہوگا، ایسی بات بھی نہیں۔ بس اس رات میں زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اہتمام کے ساتھ از خود، اور اگر کوئی زندگی میں ایک دفعہ جائے یا دوسری دفعہ بھی چلے جائے اور لازم نہ سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر سال اس کو لازم سمجھ کر کرنا کہ یہ کرنا ضروری ہے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے۔ شریعت میں ہر مسئلے کی ایک حد ہے، اگر اس حد کی آپ پابندی کریں گے تو وہ چیز عبادت ہوگی، اور اگر حد کو کراس کریں گے تو وہ عبادت زحمت بن جائے گی اور گناہ ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، مثلا مستحب، السلام علیکم استاد جی، خیریت ہے؟ تشریف لیں۔ مثلا مستحب، فقہاء نے لکھا ہے مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ کوئی نہیں۔ اب اگر ایک بندہ کسی مستحب کو واجب کر لے کہ یہ کرنا ضروری ہے، تو اب اس نے مستحب کو مستحب تو نہیں چھوڑا، اس نے تو واجب کر دیا، اور واجب کیا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو گناہ گار ہے۔ تو اب غیر ضروری چیز کو ضروری کر دینا، یہ انسان کو تو اختیار ہی نہیں، یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب اس مستحب پر عمل کرنا بھی گناہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستحب نہیں سمجھ رہا، وہ تو واجب سمجھ کے کر رہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کی فی نفس ہی فضیلت 10 صحابہ اکرام سے مروی احادیث میں موجود ہے، لیکن وہ فرض اور واجب نہیں، اور اس کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ گار بھی نہیں، اور اگر کوئی روزہ رکھے اور یہ لازم سمجھے کہ رکھنا ضروری ہے تو اس کے لیے یہ رکھنا بھی گناہ بن جائے گا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے ہر مسئلے کی ایک حد ہے، اس حد سے جب آپ کراس کرتے ہیں وہ چیز جرم بن جاتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ تو بالکل شب برات کی فضیلت ہی سے انکاری ہے، اور ان تمام احادیث کو رد کر رہا ہے جو مستند کتابوں میں مستند صحابہ سے ثابت ہیں، اور ایک طبقے نے اس میں اتنی حد کراس کی کہ جو غیر لازم تھا اس کو بھی لازم کر لیا۔ تو یہ راستہ ہے افراط اور تفریط کا۔ افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنا، تفریط کہتے ہیں حد سے پیچھے ہو جانا۔ آپ اعتدال پہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے، امتن وسطا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اور وسط کا ایک معنی مفسرین نے کیا ہے اعتدال پر قائم رہنے والی امت۔ تو ہر مسئلے میں جب آپ عین نقطہ اعتدال پہ ہوں گے تو آپ اسلام پر بھی قائم ہوں گے اور سنت نبوی پر بھی قائم ہوں گے۔ اور سنت کی تعریف علماء نے علمی طور پر تو اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں کی ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ ہر کام میں، چاہے وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے، جو بھی انسان کی ضرورت ہے، ہر کام میں عین نقطہ اعتدال یہی سنت نبوی ہے۔ بس
اگر آپ اس اعتدال سے دائیں ہوں گے یا بائیں تو آپ سنت سے ہٹ جائیں گے۔ شادی میں، غمی میں، تجارت میں، سیاست میں، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق میں، آداب میں، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں، ہر چیز میں، ہر کام، ہر بات، ہر عمل میں جو عین نقطہ اعتدال ہے اس پر آپ کھڑے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ آپ سنت نبوی پر کھڑے ہیں اور آپ دین اسلام پر کھڑے ہیں، کیونکہ اسلام افراط اور تفریط سے بچاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اور نصرانیوں کا طریقہ تھا۔